اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان یمسسکم قرح فقد مس القوم قرح مثلہ وتلک الایام نداولها بین الناس ولیعلم اللہ الذین آمنوا ویتخذ منکم شہداء واللہ لا يحب الظالمین وَلِيُمَحِّصَ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا وَيَمْحَقَ الْكَافِرِينَ إِن يَمْسَسْكُمْ قَرْحٌ، اگر تمہیں پہنچا ہے کوئی زخم، تکلیف۔ زخم کا کیا مطلب؟ جنگ احد میں جب صحابہ مال غنیمت اکٹھے کرنے پر شروع ہو گئے اور دشمن نے دیکھا کہ ابھی حملے کا کیا ہے صحیح وقت ہے، انہوں نے حملہ کیا تو نقصان تو پہنچا۔ اب تھوڑا سا زخم، تکلیف یہ تو مسلمانوں کو پہنچی، تو اب یہ تسلی ہے مسلمانوں کو کہ اس پہ پریشان نہ ہونا۔ کیوں؟ یمسسکم قرح، اگر تمہیں پہنچا ہے زخم، فقد مس القوم قرح مثلہ، تو تحقیق اس سے پہلے تمہارے مخالفوں کو بھی اسی طرح زخم پہنچ رہا ہے، اسی طرح زخم پہنچا۔ وہ جنگ بدر میں 70 سردار ان کے مارے گئے اور 70 بڑے بڑے وہ قید کر لیے گئے، تو ان کو تو تم سے زیادہ زخم، زیادہ تکلیف پہنچی ہے۔ اب وَتِلْكَ الْأَيَّامِ نُدَاوِلُهَا بَيْنَ النَّاسِ، یہ تو دنوں کو ہم تبدیل کرتے ہیں لوگوں کے درمیان میں، کبھی تمہاری باری کبھی ان کی باری۔ اب تمہیں تکلیف پہنچی ہے، کیوں؟ تاکہ تو ایک تو تم صبر کرنے والے بن جاؤ، اور دوسرا تاکہ تمہیں بھی کوئی شہید ہو، تمہیں بھی شہادت نصیب ہو۔ اور کبھی تمہارے مخالف کو زخم پہنچاتے ہیں، تکلیف پہنچاتے ہیں، کیوں؟ تاکہ تم شکر ادا کرو، تاکہ تم کیا کرو؟ شکر ادا، خوش ہو اور اللہ کا شکر ادا کرو۔ وَلِيَعْلَمَ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا وَيَتَّخِذَ مِنْكُمْ شُهَدَاءَ، تاکہ اللہ رب العزت جان لے ان لوگوں کو جو ایمان والے ہیں۔ کیا مطلب؟ اللہ رب العزت کو تو سب چیزوں کا علم ہے، وہ تو عالم الغیب ہے، وہ تو بذات الصدور، سینے کے رازوں کو جانتا ہے۔ تو یہاں کیا مطلب؟ تاکہ ایمان والوں کو جان لے منافق، تاکہ دنیا کو پتہ چلے کہ یہ ایمان والے ہیں اور یہ منافق تھے، یہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ ثابت قدم رہے اور یہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے پیچھے ہٹے۔ جب مال غنیمت کا وقت آ جاتا ہے سب ہم مسلمان ہیں، کلمہ پڑھ لیتے ہیں، لیکن جب کوئی تکلیف کا وقت ہوتا ہے، مشکل وقت ہوتا ہے، تنگ دستی ہوتی ہے، تو پھر منافق پیچھے ہٹنا شروع کر دیتے ہیں۔ اور عین درمیان میں جب ہر طرف سے، چاروں طرف سے دشمن حملہ ور ہو، تو پھر ایمان والوں کو علیحدہ بے سہارا چھوڑ دیتے ہیں، تاکہ اللہ جان لے۔ کیا مطلب؟ تاکہ پوری دنیا کو پتہ چلے کہ یہ منافق ہیں اور یہ خالص ایمان والے ہیں۔ نمبر 1 زخم اس لیے تمہیں پہنچایا، اور نمبر 2 وَيَتَّخِذَ مِنْكُمْ شُهَدَاءَ، اور تاکہ تمہارے اندر شہید بنائے جائے، تاکہ تمہارے اندر کیا بنایا جائے؟ شہید بنایا جائے۔ واللہ لا يحب الظالمین، اور اللہ ظلم کرنے والوں کو پسند نہیں فرماتے۔ اس جملے کا کیا مقصد؟ اب کوئی یہ نہ کہے کہ یہ تو اللہ نے ہمارے اوپر ظلم کیا، کہ وہ صحابہ نے جب جنگ بدر ہوئی اور کئی صحابہ شہید ہوئے، ان کا رتبہ ہی علیحدہ ہے بدری صحابہ کا، تو باقی صحابہ بھی افسوس، کاش ہمیں بھی یہ درجہ مل جاتا۔ تو اب جنگ احد میں تمہیں تکلیف پہنچائی بظاہر، لیکن تمہارا درجہ بلند کیا شہادت کے ذریعے، تمہارا درجہ بلند کیا شہادت کے ذریعے۔
اور ایک اور بات وَلِيُمَحِّصَ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا، تاکہ پاک صاف کرے اللہ رب العزت ایمان والوں کو، تاکہ اللہ رب العزت میل جول یہ دور کر دے مسلمانوں سے. تمحیص وَلِيُمَحِّصَ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا، تاکہ اللہ رب العزت ایمان والوں کو بالکل صاف ستھرا کر دے. اور ایک اور بات وَيَمْحَقَ الْكَافِرِينَ، اور کافروں کو ملیا میٹ کر دے، تباہ و برباد کر دے. اسی لیے بعض مرتبہ تو تمہیں تکلیف تھوڑی سی پہنچے گی، لیکن نا امید نہیں ہونا، بے صبر مت بننا، بلکہ کیا کرنا، اللہ کی طرف توجہ اور زیادہ کرنا، اور اللہ رب العزت کافی ہے تمہاری طرف سے کافروں کے. جس طرح جنگ بدر میں بظاہر مسلمان کم، وسائل کم، ذرائع کم، لیکن فتح کس کو نصیب ہوا؟ مسلمانوں کو. تو اسی طرح بظاہر تھوڑے سے وقت کے لیے تمہیں تو شکست نظر آ رہا ہے، جو فتح تھا وہ شکست میں تبدیل ہوتی ہوئی نظر آ رہی ہے، لیکن یہ وقتی ہے. وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ إِن كُنْتُم مُؤْمِنِينَ، غالب تم ہی رہو گے اگر تم ایمان والے ہو، اگر تم ایمان والے ہو. اللہ رب العزت ہمیں قرآن کی صحیح سمجھ عطا فرمائے.